करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। आगाज होता है सूरतुल हिज्र का, जो कि मक्की सूरा है। इसकी 99 आयात हैं और 6 रुकू हैं इसके। और हमने देखा है कि अक्सर औकात ज्यादातर जो मक्की सूरास हैं उनका आगाज ही हरूफ मुक़त्तात से होता है, और इसी तरह से इस सूरा का भी आगाज हरूफ मुक़त्तात से होता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हरूफ मुक़त्तात के इस्तेमाल के बाद, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबि व क़ुरआन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब इलाही की आयतें हैं और खुले और रोशन कुरान की आयतें हैं ये। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुरान है, कुरान और किताब और कुरान मुबीन से मुराद, दोनों से मुराद कुरान करीम ही है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। और जिस तरह क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी मैं, नूर और किताब दोनों से मुराद है। इसमें भी दो, नूर और कुरान दोनों से, किताब से, दोनों से मुराद क्या है? कुरान मजीद ही है। अल्लाह ताला ने कुरान को नूर भी बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आयतें भी दी और रोशन निशानियां भी दी हैं इस कुरान के अंदर, कि वो रोशन निशानियां किसके लिए हैं? रोशन निशानियां इसलिए कहा गया कुरान की आयत को क्योंकि ये रोशन है, इसमें कोई मुबहम बात नहीं है। मुबहम यानी कि शक व शुबे की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही रोशन है कुरान की आयत, जिस तरह से सूरज की रोशनी रोशन है, जो हमारी आंखों को खोल देती है और हर चीज के ऊपर से अंधेरा और पर्दा उठा देती है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान को कुरान मुबीन इसीलिए कहा गया है कि कुरान वो मुबीन किताब है। कुरान वो है जो रोशन है, जिसकी हर हर चीज, हर हर लफ्ज वाजे है, कि इसके अंदर, इसको पढ़ने के बाद, कुरान को पढ़ने के बाद दीन के मामले में हमारे दिलो दिमाग में कोई भी शक व शुबा बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। रुबमा यावद्दुल लज़ीना कफरू, कि वो क्या करेंगे? आरजू करेंगे, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, लौ कानू मुस्लिमीन, कि काश कि वो मुसलमान होते। क्यों? ये आरजू वो कब करेंगे? मौत के वक्त, जब फरिश्ते उन्हें जहन्नुम की आग दिखाते हैं। जब इंसान को नज़ा की हालत लगती है, उस नज़ा की हालत में ही इंसान को अपनी आखिरत, अपनी अगली मंजिलें नजर आना शुरू हो जाती हैं। क्यों ये दुआ की जाती है कि अल्लाह हम पर नज़ा की सख्ती को आसान कर देना, या रब्बे कायनात उस नज़ा की हालत को हम पर आसान कर देना। इसलिए कि जब इंसान नज़ा की हालत में होता है तो अपनी अगली मंजिलें अपनी आंखों से देखता है। क्यों? जब हमारे एग्जाम्स हम करते हैं दुनिया के अंदर, वो एग्जाम्स करने के बाद जब हमारा रिजल्ट आने लगता होता है, तो हमें मालूम होता है कि हमने क्या किया है, और हमारा रिजल्ट उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली कैसा आएगा। बिल्कुल यही मामला है जब इंसान नज़ा की हालत में होता है, तो वो अपने अमाल की वजह से अपनी आखिरत को जब अपनी आंखों के सामने देखता है, तो वो जहन्नुम की आग को अपनी आंखों से देखता है। और वो फरिश्ते जो उसकी रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं, वो फरिश्ते भी अल्लाह ताला एक जैसे नहीं भेजते हर इंसान के लिए, बल्कि अच्छे लोगों को ये रूह कब्ज करने के लिए अच्छे फरिश्ते, और बुरे लोगों की रूह कब्ज करने के लिए खौफनाक फरिश्ते आते हैं, जो कफन को लेकर आते हैं आसमान से। और उस कफन को ऐसा लेकर आते हैं कि जो अच्छा इंसान है उसकी रूह को जब वो निकालते हैं तो उस खूबसूरत कफन के अंदर लपेटते हैं, जो इतना ही मुअत्तर होता है कि जब वो लेकर ऊपर आसमानों में चढ़ते हैं उसकी रूह को, तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं, पहले आसमान का जब दरवाजा खोलने के लिए वो दस्तक देंगे, जब पहुंचेंगे वहां, तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि किसकी रूह इतनी खूबसूरत रूह आई है कि उसकी खुशबू ने पूरे आसमान को मुअत्तर कर दिया। तो बताया जाता है कि ये फलां बंदे की रूह है। और वो दरवाजे खुलते हैं और वो उन्हें कहते हैं, ले जाओ इसको, ले जाओ उसको सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए। जिंदगी मीन्स कि आलम बरज़ख की जिंदगी, यानी उसका दुनिया से ताल्लुक नहीं है। और फिर वो जो बदबख्त इंसान जो बदतरीन जिंदगी गुजारता रहा, उसके उसके फरिश्ते जब उसकी रूह लेने के लिए आते हैं, तो वो फरिश्ते भी खौफनाक फरिश्ते होते हैं। और जो जिनकी रूहें अच्छे लोगों की लेने आते हैं, तो फरिश्ते उनको ये कहते हैं कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम आज अल्लाह से राजी हो जाओ। और जब बदबख्त लोगों की रूहें निकलती हैं, तो उनके लिए भी कफन आता है। वो कफन जो बदबू से भरा हुआ होता है,
اور جب وہ بدبو میں ان کی روح کو لپیٹ کر جب ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ جب اوپر آسمان کو چڑھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کس بدبخت کی روح لے کر آئے ہو کہ ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل گئی، ہم نے اس کی روح کو نہیں اوپر آسمان میں چڑھنے دینا، چاہے چلو اس کو لے جاؤ، اس بدبخت کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ اور اس بدبخت انسان کی روح، وہ انسان کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، ایک علیین ایک سجین۔ اور یہ روحوں کا، اب روحوں کا حساب کتاب، روحوں کی تکلیف، ان کا عذاب شروع ہو گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس انسان نے اچھے عمل کیے، عالم برزخ ہے، یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی روحوں کی زندگی، ایک جگہ سے دین اور ایک علیین۔ اب وہ خوش نصیب لوگ جن کی روحیں اچھے مقام پر پہنچ گئیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ اپنی روح نکلنے کے بعد ہی سکون کی زندگی میں آ گئے۔ جب ہم کسی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ان کو دنیا سے زیادہ اچھا گھر عطا کرنا، تو ان کو دنیا سے زیادہ اچھے ان کو پڑوس عطا کرنا، تو ان کو دنیا سے زیادہ اچھے احباب عطا کرنا۔ اور یہ دعا ہم مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کے مرنے پر آپ بیٹھ کے قرآن خوانیاں کروائیں، وہ دعائیں مغفرت دیجیے لوگوں کو ہاتھوں میں کہ وہ پڑھیں اور اس انسان کے مرنے والے کے آگے، مرنے والے کے لیے دعائیں کریں، وہ دعائیں اس تک پہنچتی ہیں، آپ کا قرآن پڑھنا اس تک نہیں پہنچتا۔ ان رواجوں کو، ان چیزوں کو آپ نے اور میں نے ختم کرنا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی محتاج ہیں جانے والے دنیا سے۔ ہم دنیا والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کی، بھائیوں کے لیے بھی کی، بہنوں کے لیے بھی کی، اچھے رزق کے لیے کی، اس کا شوہر اچھا ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ سب سے زیادہ حقدار تو دعاؤں کے وہ ہیں جو مر گئے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب مرنے والے یہ جو کافر ہیں، جب اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھیں گے اپنا 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 حال، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اب اب وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ روبا وہاں اصل میں کیا ہے کہ یہاں پروبا ماں کے اندر کہتے، اس میں آرزو کے طور پر اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ کاش کہ وہ ایسا ہوتا، کہ کاش کہ آرزو کرتے کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھا لیتے، کوئی ہدایت لے لیتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ جھوٹی امیدوں میں موجود ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے، یعنی یہ خود جان لیں گے کہ یہ کافروں کو تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کافر اور مشرک اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آ رہے، تو انہیں چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کی لذتوں میں محظوظ ہونے دیجئے، ان کو دنیا کی لذتوں میں ان کو گم رہنے دیجئے، اور اپنی امیدیں ان کو پوری کرنے دیجئے۔ ان کی ساری امیدیں دنیا تک کی ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ذرہم یأکلوا، آپ انہیں کھاتا چھوڑ دیجئے، ویمتعوا ویلہہم الامل، اور انہیں نفع اٹھاتا ہوا اور جھوٹی امیدیں لگاتے ہوئے دنیا میں ہی چھوڑ دیجئے۔ فسوف یعلمون، عنقریب یہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا کیا انہوں نے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، یعنی کہ کتاب معلوم ان کے لیے ان کی تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے تقدیر میں کیوں لکھ رکھا تھا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیسا بغض آئے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دل کتنے ٹیڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس بستی کو کب کب کس کس لمحے تباہ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں لکھ نہ رکھا ہوتا تو قیامت کب کی آ چکی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
قیامت اپنی وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ہی اس کو مؤخر کیا جائے گا، نہ ہی اس میں تاخیر کی جائے گی۔ ما تسبقوا من امت اجلها وما يستأخرون۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ ہی وہ پیچھے رہتا ہے۔ ما تسبقوا، نہیں آگے بڑھتا، من امت، گروہ میں سے کوئی بھی، اجلہا، آگے سبقت لیتا اپنی مدت کو، وہ یستأخرون، اور نہ ہی اس کو تاخیر کی جاتی ہے، نہ ہی اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں کرتا، نہ ہی جلدی کرتا ہے نہ تاخیر کرتا ہے، پوری طرح سے اللہ تعالیٰ پورا کا پورا وقت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ، کہ تجھ پر جو قرآن اتارا گیا ہے، الذکر، یہ جو ذکر کرنے والی کتاب جس کا تو ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، جس کو تو پڑھتا رہتا ہے، انک لمجنون، کہ تو مجنون ہے۔ یعنی مجنون ان کو لگتا تھا کہ یہ جو باتیں پڑھ رہی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں وہی ریپیٹیشن ہے، ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اکثر اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے وہی قصے، وہی باتیں بار 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 دہرائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان بہت جلد بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنا ایک حکم بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حکم کے ساتھ پچھلے لوگوں کی بھی بات پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس قوم کے ساتھ ایسا کیا تھا، تم ایسا مت کرنا۔ جیسے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہ کام نہ کرے، آپ اپنے ایکسپیرینس اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن بچہ چاہتا ہے نہیں، I will learn with my own experience۔ تو یہی حساب ہے، ہم نے ان بستیوں کو نہیں دیکھا، ایسے ہی ہمارا بچہ وہ ایکسپیرینس نہیں دیکھ سکا جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایکسپیرینسز بتا رہا ہے، وہ چیزیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ پہلے کی قوموں نے کی کہ تم ایسا مت کرنا، لیکن ہم اپنا ایکسپیرینس چاہتے ہیں۔ کاش، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ تم نصیحت لے لیتے، کاش کہ تم سمجھ جاتے، کاش کہ تم عقل سے کام لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تأتینا، کیوں نہیں لے کر آتا، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ ایک تو نبی پاک کو وہ دیوانہ دیوانہ کہتے، پھر وہ کہتے کہ تیری رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کیوں نہیں دیکھتے، آپ کو کیوں نظر آتے ہیں فرشتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما ننزل، کہ ہم فرشتوں کو جب اتارتے ہیں الا بالحق، تو ہم ان کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر زمین پر نہیں اترتے، وہ کوئی اتنے ہلکے سے نہیں ہے کہ ہر بات پہ زمین پر اترنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان فرشتوں کو اتارتے ہیں تو کسی حق کی بات پر یا کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے زمین پر اتارتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور یہ حکم ہوا کہ اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جب بھیجتا ہے تو اذا منظرین، تب وہ مہلت نہیں دیتا، تب وہ انتظار کرنے کا ٹائم نہیں دیتا کہ اگر تم بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے آ جائیں، جلدی سے ہی آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں تب وہ اللہ مہلت کسی کو نہیں دیتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا ذکر، اس ذکر کی کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے لیے نہیں کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں، یعنی اس قرآن کو اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آج بھی قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جس طرح سے وہ اترا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو آج بھی قرآن کو کوئی ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی، ایک زیر زبر کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم اس قرآن کے اندر اس کی حرکات کو، اس کے اعراب کو سیکھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن کی اصل کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ زیر زبر اور پیش سے بھی اس قرآن کی معنی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور قیامت تک قرآن اللہ تعالیٰ ایسے ہی محفوظ رکھیں گے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کا محافظ ہوں اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول مسلسل بھیجے، من قبلک فی شیع الاولین، یعنی ہم نے آپ سے پہلے دوسرے لوگوں میں بھی رسول بھیجے، اس لیے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لیکن وہ جو بھی رسول آتا اس کا مذاق اڑاتے۔ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ مذاق اس کا اڑایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ رسولوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ کیا آپ میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے باس کے ساتھ بیٹھ کے مذاق اڑائیں؟ کیا آپ میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کے پاس جا کر بیٹھیں اور آپ اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑائیں؟ ہم تو بڑی مشکل سے سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ اپنے منہ سے نکالیں گے، کہیں پرائم منسٹر کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ تو وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بدبخت ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچے، اولاد ماں باپ کا ٹھٹھا اڑاتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، کہ ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے، ہم بد تہذیبی کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے، مذاق ان سے کیا جاتا ہے جن کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں، ہمیں ہرگز کی اس کی اجازت نہیں کہ ہم اپنے سے بڑوں کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ کوئی بھی بات کیوں نہ ہو۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں یہ چیز لانے کی ضرورت ہے۔ کم بولیں، اچھا بولیں، کم بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں۔ زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا، مذاق اڑانا، مذاق کرنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور سمجھا ہی جاتا ہے یہ تو بہت ہی روکھا سا بندہ ہے۔ روکھا ہے آپ کو لگتا ہے، لیکن اس کا دل زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کا درد موجود ہے۔ جو ہنسی کرنے والے لوگ ہیں، ٹھٹھا اڑانے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی مر رہا بھی ہو، کوئی تکلیف میں بھی ہو، اس کی بھی نقل اتارتے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان عادتوں کو بدلیں، تبدیل کریں، اپنے آپ کو صحیح رستے پر لے کر آئیں۔ اور یہ قطعاً مشکل نہیں، کیونکہ جب قرآن آیا، جب اسلام آیا، جب دین آیا، تو صحابہ کرام اپنی عمر کے پختہ تھے، 40 سے اوپر عمر کی ایج تھی، اور انہوں نے کیا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی عادات کو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تبدیل کیا؟ تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح سے یہی رچا بسا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچئے کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یہ مذاق، یہ ٹھٹھا ہم
उन मुजरिम लोगों के दिलों में ऐसे ही बसा दिया करते हैं। यानी कुफ्र करने वाले लोगों का और रसूलों का मजाक उड़ाने वाले लोगों के दिलों में अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे ही रचा बसा देते हैं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। यानी उनके हलाक करने का वही तरीका है जो अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर कर रखा है, कि जिस तरह से पहले की कौमों ने अल्लाह ताला के नबियों का मजाक उड़ाया, उनकी उनकी शरीयत को नहीं माना, और फिर अल्लाह ताला ने उन सबको हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है, और हम इनके साथ भी वही वही करेंगे जो अल्लाह ताला ने वक़द खलत, जो पहले के लोगों का तरीका गुजर चुका, और अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह से हलाक किया, अल्लाह इनको भी ऐसे ही हलाक कर देगा। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारुजून। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, यानी ये हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें, ये आसमान पर भी चढ़ना शुरू कर दें, लकालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मसहुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है, और बल्कि हम लोगों पर तो जादू कर दिया गया है। सुक्किरत, कि हमारी आंखों को बंद कर दिया गया, नजरबंदी करके हमें वो दिखाया जा रहा है जो हम देखना नहीं चाहते, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी नजर को कुछ और ही दिखाया गया है। हमारी नजरों को सुक्किरत, हमारी नजरों को क्या कर दिया गया, नजरबंदी कर दी गई है हमारी आंखों की, कि हम कुछ और ही देख रहे हैं। बल नहनु कौमुम मसहुरून, बल्कि वो कहेंगे कि हम पर तो हम सहर ज्यादा हो गए, हम पे तो जादू हो गया है, हम भी दीवाने हो गए इस जादू की वजह से। यानी उनका कुफ्र इस हद तक बढ़ा हुआ है कि फरिश्तों का नजूल तो रहा एक तरफ, अगर खुद इनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर खुद इनके लिए मैं आसमान के दरवाजे खोल दूं और ये आसमान पर चढ़ भी आए, आसमान की मखलूकात को भी देख लें, उनकी वहां पर रहल पहल भी देख लें, उनका चलना फिरना भी देख लें, फरिश्तों का वहां पर अल्लाह ताला के लिए काम करना भी, उनकी दौड़ें भी देख लें कि वो किस तरह से अल्लाह ताला के एक हुक्म के लिए किस तरह से एक फौज खड़ी हो जाती है। सोचिए, वो फौज अल्लाह ताला की फौज है फरिश्ते, वो किस तरह से हर लम्हे कामों में मशगूल होंगे, ना वो थकते हैं, ना वो सोते हैं, ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की ताबेदारी करते हैं बस। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं दरवाजे भी खोल दूं, ये ऊपर आसमानों में चढ़ भी आए, ये सारी चीजों को अपनी आंखों से भी देख लें, सब कुछ देखने के बावजूद तब ये कहेंगे, तब भी नहीं मानेंगे कि हम अल्लाह ताला की जात को नहीं मानेंगे, बल्कि तब क्या कहेंगे, उनकी आंखों को यकीन नहीं आएगा, बल्कि कहेंगे हम पर तो नजरबंदी कर दी गई है। नजरबंदी तो कम चीज है, हम पर तो जादू कर दिया गया है।